ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ قائم ٹی وی ٹورنٹو کی جانب سے آپ کے پسندیدہ پروگرام مکتب اہل بیت کے ساتھ عباس نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں ہم اہل بیت علیہم السلام سے متعلق سرکار ختم مرتبت سے متعلق احادیث اور فرمودات معصومین علیہم السلام سے متعلق کتب پر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج تشریف رکھتے ہیں قبلہ علامہ باقر حسین زیدی صاحب، اور ہم انہیں اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ علامہ صاحب سے آج ہماری گفتگو ہوگی کتب اربع اور خاص کر اصول کافی کے حوالے سے۔ علامہ صاحب السلام علیکم، کیسے وعلیکم السلام۔ حضور، ہماری مکتب اہل بیت کے پروگرام میں آپ سے میں پہلے یہ چاہوں گا کہ اسلامی تاریخ کے جو بنیادی ماخذ ہیں اس حوالے سے کچھ فرمائیے آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ کے بنیادی ماخذ جو ہیں وہ دو ہیں، ایک قرآن اور ایک حدیث۔ جی۔ مکتب اہل بیت کے اندر تیسرا ماخذ جو ہے وہ ہے قول معصوم۔ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس پہ پوری ملت اسلامیہ جو ہے وہ متحد ہے۔ قرآن کی کسی آیت کے اوپر امت مسلمہ کو کہیں کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ یوں کہتا ہوں کہ تمام آسمانی کتب میں قرآن وہ واحد کتاب ہے کہ جس پر تمام عالم انسانیت کو اتفاق ہے۔ بے شک، بالکل۔ اور اس کے لیے یہ مکالمہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس مختصر سے وقت میں کافی ہے کہ قرآن حرف آخر ہے اور قرآن علم ہے۔ جی۔ اختلاف اگر اس ماخذ میں کہیں ہے تو وہ ہے اس کے ترجمے میں۔ ٹھیک۔ تو اس کے لیے بھی یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ آیا قرآن تو حجت ہے لیکن ترجمہ قرآن حجت نہیں ہے، اس لیے کہ ترجمہ جو ہے وہ دراصل مترجم کی کیفیت نفس کا عکاس ہوتا ہے۔ کیا بات ہے۔ جیسی کسی کی کیفیت نفس ہے وہ ویسا ترجمہ کرتا ہے۔ ٹھیک۔ مثلا اب اس عہد کے اندر انگریزی زبان میں قرآن حکیم کے بہت تیزی کے ساتھ ترجمے ہو رہے ہیں، لیکن اگر ایک لفظ کو میں آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ اطاعت، جی، جس کا آپ بالعموم ترجمہ جو دیکھیں گے وہ ہے سلنڈر، لیکن ترجمہ صحیح ہے، جی، لیکن اطاعت کا ترجمہ اگر آپ سلنڈر سے آگے بڑھ کے کریں گے تو ایک ترجمہ اس کا ہے سبمیشن۔ جی، ترجمے دونوں درست ہیں، بالکل، لیکن دونوں مترجم کی کیفیت نفس کی عکاسی کرتے ہیں۔ وہ صحیح۔ مترجم جو کیفیت مجبوری میں ہے اس کے لیے مناسب یہی تھا کہ وہ اطاعت کا ترجمہ سلنڈر کرے، لیکن وہ مترجم جو کیفیت اختیار کی منزل پر ہے اس کے لیے مناسب نہیں تھا کہ وہ اطاعت کا ترجمہ سلنڈر کرے، اس کے لیے مناسب یہی تھا کہ وہ اطاعت کا ترجمہ سبمیشن کرے۔ بالکل۔ پھر ایک مرحلہ ترجمے میں جہاں آئے گا وہ یہ کہ قرآن میں محکم بھی ہے اور متشابہ بھی ہے۔ جی۔ جب آپ متشابہات کا ترجمہ کریں گے تو متشابہات جو ہے وہ محکم کی منزل کے اندر چلا جائے گا۔ تو یہ ایک لطیف بحث ہے، اس کو یہاں چھیڑنا نہیں چاہیے، جی، جی، لیکن بنیادی ماخذ جو اسلام کا ہے وہ قرآن ہے، بے شک، اور دوسرا جو بنیادی ماخذ ہے وہ ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن میں جو اصول ہیں اس کی تشریح جو ہے وہ حدیث کے ذریعے سے آپ کو ملے گی۔ بالکل، بالکل، قرآن صلاۃ کا حکم دیتا ہے، لیکن اگر آپ ترجمے پہ جائیں گے لغوی اعتبار سے تو صلاۃ دعا کو کہتے ہیں، جی، لیکن ختمی مرتبت کا عمل اور حدیث کے آئینے میں آپ دیکھیں گے کہ صلاۃ کسے کہا جاتا ہے۔ بالکل،
حج لغوی اعتبار سے اگر آپ ترجمے میں جائیں گے تو اسے ارادے کو کہتے ہیں، لیکن حدیث کے آئینے میں اور ختمی مرتبت کے اسوہ حسنہ کے اندر عملیت کی منزل پہ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حج کن امور کی انجام دہی کا نام ہے۔ اسی طرح قرآن اور حدیث کے ساتھ ساتھ ہمارے مکتبہ اہل بیت کے اندر قول معصوم حجت ہے۔ بالکل، جہاں تشنگی محسوس ہوتی ہے معصوم اس کی تشریح کرتا ہے، بے شک، لیکن از امیر المومنین تو امام حسن عسکری بلکہ حضرت حجت صلوات اللہ وسلام علیہ تک کسی معصوم نے یہ نہیں کہا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں، جی، بلکہ جب انہوں نے کوئی مکالمہ کیا تو انہوں نے پورے تسلسل کو بیان کیا، صحیح، اور تسلسل کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے جد نے یہ کہا ہے۔ بالکل بالکل، یعنی کلام معصوم جو ہے وہ متصل ہو جاتا ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر۔ بے شک بے شک، تو یوں بنیادی ماخذ مکتبہ اہل بیت میں 3 ہیں، اول قرآن، دوسرے حدیث رسول، اور تیسرے قول معصوم۔ قول معصوم، ماشاء اللہ، بالکل۔ اچھا، اب اس جگہ ہم دیکھتے ہیں علامہ صاحب کہ اہل سنت برادری کے یہاں، ہمارے یہاں سہائے ستہ کے نام سے ایک بہت بڑا سرمایہ احادیث کا موجود ہے، تو ہمارے یہاں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے یہاں ایسا کوئی ذخیرہ، ایسا کتب کا اور احادیث کا جو ہے، اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس سلسلے میں بھی یہ بات مختصر سے وقت میں آپ پیش نگاہ رکھیں جی، کہ بعد میں آنے والے ائمہ میں امام تقی جواز صلوات اللہ وسلام علیہ سے امام حسن عسکری صلوات اللہ وسلام علیہ کے ادوار بہت مہم ادوار ہیں۔ جی، ان ادوار کے اندر محدثین معصومین علیہ السلام کے مقابل پہ لا کر کھڑے کیے گئے، جی، اور انہوں نے احادیث کو مجتمع کرنا شروع کیا۔ ٹھیک، یعنی یہ جو آخری ادوار جن کا میں نے تذکرہ کیا، یہاں سہا ستہ کے تمام محدثین آپ کو نظر آئیں گے، ٹھیک ہے، اور وہ احادیث کو جمع کر رہے ہیں، خصوصیت سے امام بخاری علیہ رحمہ جنہوں نے 7 لاکھ سے زیادہ احادیث کو مجتمع کیا، اور پھر استخارے دیکھ دیکھ کے، نمازیں پڑھ پڑھ کے 7 لاکھ آیات احادیث کے اندر سے انہوں نے 7,000 چند سو احادیث کو منتخب کیا۔ ٹھیک، اور اس کے باوجود بھی اب جو صورتحال صحیح بخاری کی آپ کے سامنے ہے، تو جتنا رسالت کے باب میں لکھنے والے لکھ رہے ہیں وہ اسی کو پیش نظر رکھ کے لکھ رہے ہیں۔ بالکل، تو میں یہاں بھی یہ بھی کہتا ہوں کہ ان کتابوں کو فلٹر کرنے کی ضرورت ہے، بالکل، تاکہ یہ گستاخی کا سلسلہ جو ہے وہ ختم بند ہو جائے، ختم ہو جائے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ائمہ علیہ السلام نے احادیث رسول کو کن کٹھن مراحل میں، کن مشکل حالات کے اندر انتقال پذیر بنایا، یہ ایک تفصیل طلب بحث ہے۔ جی جی، لیکن اس میں سب سے اہم رول جو ہے وہ ایک خاتون کا بھی ہے، کہ جو صاحبزادی ہیں امام تقی جواز صلوات اللہ وسلام علیہ کی، اور جن کا نام نامی حکیمہ خاتون ہے، جی، جو بہن ہیں امام علی نقی ہادی صلوات اللہ وسلم علیہ کی، انہوں نے عہد امام حسن عسکری بھی پایا، اور انہوں نے عہد حضرت حجت صلوات اللہ وسلم علیہ بھی پایا، اور یہ نائبہ ہیں حضرت حجت صلوات اللہ وسلم علیہ۔ انتقال روایت و احادیث کے اندر اس شہزادی کا بہت اہم کردار ہے، اور بعد میں آنے والے ائمہ نے راویوں کے اوپر نگاہ رکھی اور احادیث کو محفوظ بنانے میں اہم کردار ادا کیا، جی، اور اس کے نتیجے کے اندر بعد میں محدثین نے جو ان احادیث کو مجتمع کیا، تو اس کے نتیجے کے اندر جو کتب ہمارے یہاں ہاتھوں میں ہیں، جنہیں ہم کتب اربع کہتے ہیں، جنہیں ہم کتب اربع کہتے ہیں، ان محدثین کے اندر 3 نام محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ جی، اس میں پہلا نام جو ہے وہ محمد بن یعقوب کلینی علیہ رحمہ کا ہے، صحیح، جن کا سن وفات 329 ہجری ہے۔ دوسرا نام محمد بن باویہ قمی علیہ رحمہ کا ہے، جن کا سن وفات 381 ہجری ہے۔
اور تیسرا نام پہاڑ جیسا نام ہے شیخ الطائفہ کیا کہیں محمد بن حسن شیخ توسی علیہ رحمہ کا. ان کا سن وفات 460 ہجری ہے. ٹھیک. ان حضرات نے احادیث کو مجتمع کیا اور وہ گلدستہ جو آپ کے ہاتھوں میں ہے جسے کتب اربع کہا جاتا ہے ان کو پیش نگاہ رکھنا چاہیے. احادیث کا اتنا ضخیم ذخیرہ امت مسلمہ کے پاس نہیں جتنا آپ کے پاس ہے. ٹھیک. علامہ صاحب اس کے ساتھ ہی ہمارے ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا ہے, اجازت دیجیے. ناظرین کرام کہیں نہ جائیے گا, قائم ٹی وی کے ساتھ رہیے. ہم چھوٹے سے بریک کے ساتھ واپس آتے ہیں. آئے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. آئے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. خوش آمدید ناظرین, ہم بریک سے واپس آ گئے ہیں. علامہ صاحب سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی, کتب اربع تک ہماری گفتگو پہنچ گئی ہے کہ ہمارے پاس مکتب اہل بیت میں سب سے بڑا ذخیرہ جسے ہم کہیں گے احادیث کا, وہ کتب اربع سے ہمیں ملتا ہے. اسی سلسلے میں بات کو آگے بڑھاتے ہیں. علامہ صاحب کتب اربع کا اگر مختصراً تعارف میں چاہوں آپ سے ہمارے ناظرین کے لیے. اول تو میں یہاں اس پروگرام کے اندر یہ بات بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ ممبر پہ آنے والے ہمارے علماء و ذاکرین نے اپنی کتب احادیث کا صحیح طریقے سے تعارف ہی نہیں کرایا. جی. 66 کی کتابوں کے نام تو ہمارے بچے کو یاد ہیں, جی ہاں, لیکن ہماری کتابوں میں ہمیں نہیں. اپنی کتب احادیث کے نام یاد نہیں. بالکل بالکل. اربع 4 کو کہتے ہیں. تو پہلی کتاب کتب اربع کے اندر جو ہے وہ اصول کافی و فروع کافی ہے. اصول و فروع کافی کے اندر آپ اگر کیلکولیٹ کریں جی تو اس میں کل 16,199 احادیث ہیں. اچھا ٹھیک. دوسری کتاب آپ کے پاس من لا یحضر ہے. من لا یحضر کے اندر کل احادیث کی تعداد 9,044 ہے. ٹھیک. تیسری کتاب آپ کے پاس جو ہاتھوں میں ہونا چاہیے وہ تہذیب ہے. تہذیب میں کل احادیث کی تعداد 13,950 ہے. چوتھی کتاب جو ابھی ترجمہ کے مراحل کو طے کر چکی اور جلد ہاتھوں کے اندر اس کا ترجمہ بھی آ جائے گا انشاءاللہ, وہ ہے استبصار. اس میں سب سے کم احادیث ہیں. اچھا 5,555 احادیث. ٹھیک. اچھا اس میں علامہ صاحب یہ جو احادیث کی جو تعداد آپ بتا رہے ہیں تو یقیناً اس میں وہ احادیث بھی ہوں گی جو کامن ہوں گی, جو اصول کافی میں بھی ہیں, من لا یحضر الفقی میں بھی ہے, اور اس میں ایسی بھی ہوں گی کامن. ہاں میں اس کے ذیل میں ابھی عرض کر رہا ہوں آپ سے جی کہ استبصار وہ کتاب ہے جس میں سب سے کم احادیث ہیں, لیکن یہ سب سے مہم کتاب ہے. اچھا. علماء جو ہیں اس کے اوپر مباحث کو قائم کرتے ہیں, اس کی احادیث کے اوپر. اس کو استبصار اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں متضاد احادیث ہیں. اچھا. بظاہر یہ لگتا ہے کہ ایک حدیث دوسری حدیث سے متضاد ہے, لیکن جب علماء اس پہ مباحث کو قائم کرتے ہیں تو نتیجہ ایک ہی نکل کر آتا ہے. اب مسئلہ کیا ہے, تو اسے بھی مختصر سے وقت میں یوں سمجھ لیں جی کہ ایک ہی سوال جب مختلف سائلین نے کیا تو معصومین علیہ السلام نے ہر سائل کو مختلف جواب دیا. ٹھیک. یعنی جس میں جتنی استطاعت جتنی صلاحیت تھی اس کو اتنا جواب دیا, یا یوں کہہ لیجئے کہ اس کی کیفیت نفس کو پیش نگاہ رکھ کر معصوم نے جواب دیا اس کے مطابق, تاکہ وہ جذب کر سکے. صحیح. وہ جذب. تو اس لیے اس کتاب کو میں کہا کرتا ہوں کہ یہ بڑی مہم کتاب ہے. کیا بات. اور جہاں تک وہ سوال ابھی آپ نے کیا تو ایک موضوع کے اوپر کئی احادیث موجود ہیں. ایک ہی موضوع کے اوپر جی کئی احادیث موجود ہیں, لیکن کہیں تضاد آپ کو ان میں نظر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. رائٹ. اب اس میں جیسے اصول کافی کی اگر ہم جیسے بات کر رہے تھے
تو اصول کافی کسی ذاکر ہی سے میں نے یقیناً سنا ہوا ہے، پڑھا ہوا نہیں ہے، کہ سرکار امام زمانہ علیہ السلام نے اصول کافی کے لیے حوالے سے بھی جو ہے مطلب فرمایا ہے کہ اصول کافی ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے کچھ. ہاں، اصول کافی کے اندر جو ہے بنیادی دین کے اصول کے اوپر احادیث مشتمل ہیں. اچھا. اور فروع کافی کے اندر فروعات سے متعلق احادیث مشتمل ہیں. صحیح. اب یہ اس وقت میں مختصر سے وقت میں یوں سمجھیں، آپ کا بھی تفصیل اس کی عرض کروں گا میں، جی، کہ فروع کافی جو ہے وہ باب طہارت سے شروع ہوتی ہے اور باب الدیات پہ جا کر ختم ہو جاتی ہے. اب اس وقت ظاہر ہے کہ وہ حضرات جو مطالعے کا ذوق و شوق رکھتے ہیں تو جتنے مراجعین کے رسالے آپ کے پیش نگاہ ہیں وہ سب فروعات سے متعلق ہیں. اچھا ٹھیک. تو وہ بھی باب طہارت سے شروع ہوتے ہیں اور باب الدیات پہ جا کر ختم ہوتے ہیں. لیکن فہم حدیث عام آدمی کا کام نہیں. اس کو سمجھنے کے لیے کچھ اصول ہیں، کچھ ضابطے ہیں، جی، کچھ طرائق ہیں، اور جو علماء کا میدان ہے. بے شک. یعنی جو خواص کی مباحث ہیں جس کے نتیجے کے اندر جو بات نکھر کر سامنے آتی ہے تو وہ معاشرے میں اپلیکیبل ہو جاتی ہے. ٹھیک. لیکن عوام کا کام یہ ہے کہ وہ علماء سے رجوع کریں. عوام کا کام یہ ہے کہ وہ علماء سے رجوع کریں مسائل کو سمجھنے کے لیے. ٹھیک. اصول کافی جو ہے، اب دیکھیے احادیث کی صحاح ستہ کی جتنی کتب ہیں، یہ بات ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جی جی، یہ حسن آپ کے یہاں ہے کہ پہلا باب آپ کے یہاں اصول کافی کے اندر جو ہے وہ کتاب العقل ہے. اچھا. کتاب العقل. کیوں؟ ملوکیت عقل کو مکفل کرتی ہے اور امامت عقل کی راہوں کے ذریعے سے حیات کو منور کرتی ہے. کیا کہنے. لہٰذا پہلا باب جو کتاب العقل ہے یہ بڑا مہم باب ہے. دوسرا باب جو اصول کافی کا ہے وہ ہے کتاب العلم. اب آپ اس کو ذرا سا میں تشریح کروں دو مکالمے کے اندر کہ عقل کا کام مشاہدہ ہے. عقل مشاہدے کے ذریعے جب اشیاء کو درک کرتی ہے، عقل جب مشاہدے کے ذریعے سے اشیاء کو درک کرتی ہے تو وہ اشیاء نہیں رہتی، علم بن جاتا. بے شک. تو اگر ظرف ہی نہیں ہوگا تو مظروف کس میں قیام کرے گا؟ تو یہ دو مہم ابواب ہیں. پہلا باب کتاب العقل اور دوسرا باب کتاب العلم. تیسرا باب کتاب التوحید ہے. کتاب التوحید ہے. دیکھیے عقل مشاہدہ کرتی ہے، اشیاء کو درک کرتی ہے، صنعتوں سے قریب ہوتی ہے، اور جب وہ صنعتوں سے قریب ہوتی ہے تو وہ صانع کے قریب ہو جاتی ہے. کیا کہیں، سبحان اللہ. تو ہم عقیدتاً کلمہ نہیں پڑھ رہے، عقیدے کے ساتھ کلمہ پڑھ رہے ہیں. بے شک. اس لیے کہ عقل کا کام ہے دلیل کو قائم کرنا. تو اصول میں، اصل اصول میں پہلا اصول توحید ہے، اور ہر نفس پر واجب ہے کہ وہ اصول پر دلیل کو قائم کرے. بالکل. تو تیسرا باب جو ہے وہ کتاب التوحید ہے. اسی طرح چوتھا باب جب آپ اصول کافی کے اندر تلاش کریں گے تو وہ ہے الاسترار الحجت. اچھا. حضرت حجت کی غیبت میں یہ نفس کیسے بے چین رہتا ہے. سبحان اللہ. واہ. یہ مہم ہمارے ہاں عقیدہ ہے. غیبت کا عقیدہ ہمارے ہاں بنیادی عقیدہ ہے. بے شک. اگر اس عقیدے کے اوپر آپ پختہ ہیں تو آپ ہر لمحہ تزکیہ نفس کی منزل سے گزریں گے. بالکل. بے شک. اور اگر اس عقیدے پہ آپ پختہ نہیں ہیں تو آپ تزکیہ نفس کے مرحلے کو طے نہیں کر سکیں گے.
اور اس عقیدے کا ایک لطف یہ بھی ہے کہ جتنا غیبت پر پختہ یقین ہوگا اتنا آپ کا طول حیات بڑھتا چلا جائے گا۔ بے شک، کیا کہنے، واہ۔ تو اگر کہیں سے یہ سوال کوئی کرتا ہے کہ اتنے ظلم و استبداد کے باوجود شیعت یہاں تک کیسے آ گئی، تو اس کا مختصر جواب ایک مکالمے میں اس وقت یہ دیتا ہوں کہ ہم اس نظریہ غیبت کے ذریعے سے آئے ہیں۔ بے شک، اس نظریہ غیبت نے ہماری حیات کو طول عطا کیا ہے۔ اس کے بعد آخری باب جو ہے وہ ہے کتاب الایمان والکفر۔ اب یہ عقائد کے اوپر ہے، اب یہ عقائد کے اوپر ہے۔ جی، تو میں یہی بات کو تمام کرنا چاہتا ہوں صرف ایک روایت کے ذریعے سے، جی جی، کہ کتاب الایمان والکفر میں ایک ضمنی باب ہے ستون اسلام۔ تو سائل نے پانچویں امام محمد باقر صلوات اللہ وسلام علیہ سے سوال کیا کہ ستون اسلام کیا ہے؟ امام نے ارشاد فرمایا ستون اسلام 5 ہیں، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، ولایہ۔ بے شک۔ اور پھر امام نے کہا کہ یہ جو ولایہ ہے یہ کنجی ہے، جس طرح بغیر اتصال انگوٹھا کوئی انگشت کام نہیں کرتی، اسی طرح بغیر اتصال ولایت کوئی عبادت مکمل نہیں ہوتی۔ یہی روایت بخاری کے اندر بھی ہے، اور معروف راوی نے روایت کرتے ہوئے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ دین کی بنیادیں کیا ہیں؟ تو آپ نے کہا دین کی بنیادیں 5 ہیں، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، لا الہ الا اللہ۔ بے شک۔ اب کوئی تبصرہ نہیں ہے، کوئی بحث نہیں ہے، کوئی جملہ معترضہ نہیں ہے، لیکن بس اتنا ضرور کہوں گا کہ ولایت کے سلسلے میں راوی کا مزاج سازگار نہیں تھا، لیکن میں شکر گزار ہوں کہ وہ ولایت کے مقابل پہ لایا بھی تو کسے لایا؟ لا الہ الا اللہ۔ بے شک، بے شک۔ اس کے ساتھ ہی علامہ صاحب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ یقیناً ناظرین، ہماری جو موضوع گفتگو ہے اصول کافی، فروع کافی، علامہ صاحب نے خاصی مختصر وقت میں لیکن بہت علمی انداز میں اصول کافی کا بنیادی ترجمہ اور تعارف ہمیں بتایا، ہمارے علم میں اضافہ ہوا، اور فروع کافی پہ ہم یقیناً اس گفتگو کو اگلی قسط میں جاری رکھیں گے، اور تاکہ ہم اس موضوع کا احاطہ کر سکیں۔ فی الحال اپنے میزبان عباس نقوی اور ہمارے مہمان گرامی قبلہ علامہ باقر حسین زیدی صاحب کو اجازت دیجیے اگلی قسط تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔ پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان